اتحادی حکومت کا اقتدار ختم، قومی اسمبلی اور وفاقی کابینہ تحلیل ہو گئی۔ صدر مملکت نے اسمبلی تحلیل کی سمری پر دستخط کر دیے۔ وزیر اعظم نے آئین کے آرٹیکل 58(1) کے تحت قبل از وقت قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائز دی تھی۔ ادھر نگران وزیر اعظم کے لیے مشاورت کا فائنل راؤنڈ شروع۔ سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی مضبوط امیدوار۔ جلیل عباس جیلانی کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ جلیل عباس جیلانی کا نام آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے تجویز کیا۔ نگران وزیر اعظم کے لیے جلیل عباس جیلانی کے نام پر اتفاق ہو گیا، پیپلز پارٹی کا دعویٰ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے آج ملاقات ہوگی۔ ایک پارٹی کے لیڈر کو سزا ملنے کی کوئی خوشی نہیں، یہ مٹھائی بانٹنے اور کھانے کی بات نہیں، اکڑ نہیں دکھانی چاہیے، گردن میں سریا نہیں ہونا چاہیے۔ سابق دور میں اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، اسمبلی میں بیٹھے لوگوں کو چور اور ڈاکو کہا گیا، چین کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا، سائفر کے جھوٹے بیانیے سے امریکہ کو ناراض کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں الوداعی خطاب، بولے 9 مئی کا دن رہتی دنیا تک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ریاست افواج پاکستان کے خلاف بغاوت کی گئی، عظیم شہداء اور غازیوں کی بے حرمتی کی گئی۔ مزید کہا حکومت کے 16 ماہ زندگی کا مشکل ترین امتحان تھا، تنقید کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور سبق سیکھا۔ اتحادیوں نے جس طرح ساتھ دیا ان کو زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم بولے ماضی کی حکومت کی سنگین غفلت کی وجہ سے کشکول اٹھانا پڑا، IMF کا پروگرام ملک کے لیے ضروری تھا، کوئی شک نہیں۔ پاکستان کے امن و استحکام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کسی صورت امن داؤ پر نہیں لگنے دیں گے۔ ہمارا کام پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ اور امن بحال کرنا ہے۔ قرآن مجید کی بے حرمتی کسی صورت قبول نہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس، کہا وزارت سنبھالی تو خارجہ پالیسی دباؤ کا شکار تھی۔ پاکستان کے چین سمیت عالمی ممالک سے تعلقات خراب تھے۔ امریکہ کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات بحال کیے، درپیش چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ملک کو مشکلات سے نکالا۔ بہترین خارجہ پالیسی کی وجہ سے دوست ممالک نے ہماری مدد کی۔ دنیا کے ہر فورم پر مسئلہ کشمیر اجاگر کیا۔ یوکرین کے مسئلے پر ہمارا موقف واضح رہا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا جہلم کے قریب ٹیلا فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ۔ ٹیلا فائرنگ رینج آمد پر کور کمانڈر منگلا نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو اسٹرائک کور کی کارکردگی پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے جدید اسلحہ کے درست استعمال پر فوجی دستوں کو سراہا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا افواج پاکستان دشمن قوتوں کے تمام حربوں کو خاک میں ملانے کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں۔ مئی کے واقعے نے تاریخ کو داغدار کیا، ایسے شخص کا چہرہ سامنے آیا جو اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایسا شخص اپنے اقتدار کے لیے ایئر بیسز پر حملہ بھی کروا سکتا ہے۔ نومبر میں چین آف کمانڈ کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے کل ایک شخص نے اپنے وکلاء کو کہا کہ مجھے جیل سے نکالو، ابھی اس شخص کو جیل میں 2 دن ہوئے، توشہ خانہ کے تحائف کو بیچا گیا، اس کے ہزاروں لاکھوں چاہنے والے اسے جرم نہیں سمجھتے۔ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے مارشل لاء کا راستہ بند کر دیا۔ وزیر دفاع کا عدلیہ کو سیاسی کردار معطل کر کے اپنے کام پر زور دینے کا مشورہ، بولے کہ عدالتوں میں 2670 ارب کے FBR کے کیسز زیر التواء ہیں، ان میں سے 50% بھی ریکور ہو جائیں تو 6 سے 7 ارب ڈالرز آ سکتے ہیں، لیکن اس طرف کسی کی توجہ نہیں۔ ایک کمپنی نے 21 ارب اور ایک کمپنی نے 70 ارب روپے پر سٹے لے رکھا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیئرمین PTI کو جیل قوانین کے مطابق سہولتیں دینے کا حکم۔ چیئرمین PTI کی اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر وفاق اور پنجاب حکومت کو نوٹسز۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ جو قانون میں ہے وہ آپ کو ضرور دیں گے، جو قانون میں نہیں وہ نہیں ملے گا۔ PTI کے وکیل نے نئی سمجھوتا کی FIA پیشی کا معاملہ اٹھا دیا۔ خواجہ حارث کو بھی بلایا گیا، وکلا کو بھی عدالتی حکم کے باوجود جیل میں ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیئرمین PTI کی سزا معطلی کی درخواست پر فریقین کو نوٹس۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کا سزا معطلی کی درخواست اگلے ہفتے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا اندیا۔ خواجہ حارث نے دلائل دیے، ہمیں نظر انداز کر کے فیصلہ سنایا گیا، ہمیں حق کے دفاع کے قانونی حق سے محروم رکھا گیا۔ چیئرمین تحریک انصاف کے لیے اٹک جیل میں ایئر کولر، چارپائی، چھت والے پنکھے کی سہولت۔
बेड मैट्रेस, तकिया, टेबल, 2 कुर्सियां भी मुहैया की गईं। तर्जुमान महकमा जेल खाना जात के मुताबिक जेल मैनुअल के मुताबिक डॉक्टर्स की निगरानी में चेयरमैन पीटीआई को खुराक मुहैया की जा रही है। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर चेयरमैन पीटीआई को अलहदा पोर्शन में रखा गया। जेल और बैरक की सफाई सुथराई का मुकम्मल इंतजाम किया गया है। मुल्की पार्लिमानी तारीख में तेज तरीन कानून साजी का रिकॉर्ड कायम। 4 रोज में 50 से ज्यादा बिल्स मंजूर। कौमी असम्बली ने 54 बिल्स की मंजूरी दे दी। 54 बिल्स में से 35 निजी यूनिवर्सिटियों के कयाम से मुतालिक बिल मंजूर करवाए गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, पैमरा तरमीमी बिल समेत दीगर अहम बिल्स कोरम के बगैर और ज़िमनी एजेंडे पर लाकर मंजूर कराए गए। कौमी असम्बली में आखिरी रोज ज़िमनी एजेंडा पेश करके 12 बिल्स मंजूर करा लिए गए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने मौजूदा पार्लियामेंट को बदतरीन करार दे दिया। कहते हैं कि चंद दिनों में 75 यूनिवर्सिटियों के कयाम के बिल मंजूर हुए, आपको रोकना चाहिए था। यहां आम तासुर है कि अरकान पार्लियामेंट करप्ट है। 5 साल असेंबली में जो हुआ वो हम सब के लिए बाइस शर्म है। अरकान जेलों में गए, स्पीकर ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए। यहां लड़ाइयां हुई, गालियां दी गईं। उम्मीद है कि अगली असेंबली में आइंदा जो आएंगे वो ऐवान का तकद्दुस बहाल करेंगे। मौजूदा पार्लियामेंट का रुकन होने पर शर्मिंदगी है, अवाम से मुआफी मांगते हैं। कौमी असेंबली के बाद सेनेट में पैमरा तरमीमी ऑर्डिनेंस बिल 2023 कसरत राय से मंजूर। मरियम औरंगजेब कहती हैं, पैमरा का काला कानून खत्म कर दिया। चेयरमैन पैमरा की तैनाती का इख्तियार पार्लियामेंट को मिल गया। ये बिल सहाफियों की फलाहो बहबूद का बिल है। कमेटी इजलास में तरमीम तो ना आई, लेकिन सोशल मीडिया पर मेरी जात पर तनकीद की गई। बिल मीडिया इंडस्ट्री के हक में है। उधर सेनेट में मुल्क भर में बरवक्त इंतखाबात कराने से मुताल्लिक करारदाद मंजूर। साजिश से बनने वाली हुकूमत झूठ पर इख्तिताम पजीर हो गई। कौम जालिमों का कड़ा मुहासबा करने के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का कहना है कि हुक्मरानों ने 16 माह सुप्रीम कोर्ट की हुक्मअदूली की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को वोट के हक से महरूम रखा गया। गिलगित और कश्मीर में अवामी मैंडेट पर नकब लगाई गई। बदतरीन सियासी इंतकाम लिया गया। नैब, इलेक्शन कमीशन, FIA और पैमरा समेत अहम रियासती और हुकूमती इदारों को जबर, इंतकाम और फस्तायत के फरोग के काम में झोंक दिया गया। मईशत का घला घोटकर अवाम का मुआशी कत्ल किया गया। 12 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। सिंध काबीना का शहीद पुलिस एहलकारों का मुआवजा पंजाब के बराबर करने का फैसला। कच्चे के इलाके में काम करने वाले पुलिस एहलकारों को 10,000 रुपए अलाउंस देने की मंजूरी। सूबाई काबीना ने थरकोल फील्ड से छोड़ तक 105 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने समेत मुतादिद मंसूबों की मंजूरी दे दी। सिंध वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड कायम करने की भी मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का इजलास। मुराद अली शाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने अवाम की भरपूर खिदमत की है। हमारे दौर में सूबे में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए।